آج کی خواتین کو اپنے حقوق تو یاد ہیں لیکن وہ اپنے فرائض کو بھول گئی ہیں۔ وہ ہر دوسری عورت یہ شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں دیتا، میری باتوں کو دھیان سے سنتا نہیں یا میری خواہشات کو پورا نہیں کرتا۔ کیا کبھی غور کیا ہے کیا اس نے اپنے حقوق ادا کیے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سویرا ریاض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارا رہنما۔ عرب کی ایک مشہور عالمہ ہیں جنہوں نے 10 وصیتیں کی اپنی بیٹی کو۔ اگر کوئی بھی عورت وہ ان 10 وصیتوں پر عمل کر لے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے، اور آج جو معاشرے میں طلاق کی شرح اس طرح اتنی زیادہ نہ ہو۔ پہلی وصیت انہوں نے اپنی بیٹی کو کی: میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جس کا تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے انتظام کیا ہو۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہماری عورتیں بہت سی، میں ہر ایک 50% کہہ لیں، ہر ایک کو نہیں کہوں گی، اس طرح نہیں کرتی کہ میرے باپ کے گھر تو مجھے یہ کھانے کو ملتا تھا لیکن جب سے تمہارے گھر آئی ہوں مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا، ہر ٹائم شکایات وغیرہ کرنا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور عورت کو اپنا جو اس کا نصیب، جو اس کا شوہر اسے دے دال روٹی، اسی پہ گزارا کرنا چاہیے۔ دوسری وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ عورت اپنے سے زیادہ، اپنے شوہر کی بات سے زیادہ اس کے گھر والوں کی باتوں یا دوسروں کی باتوں کو تو بہت غور سے سن لیتی ہے لیکن اپنے شوہر کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی، اور بعد میں بات آہستہ آہستہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ طلاق تک جا پہنچتی ہے، کانوں کی کچیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات بہت سی عورتیں۔ تو ہمیں اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے، نصیحت پر، کہ سب سے پہلے شوہر کی بات سننی چاہیے بجائے اس کے کہ دوسروں کی بات سنیں۔ تیسری وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیبت اسے نفرت و کراہت نہ دلائے۔ اور اس وصیت پر تو ہماری بہت سی خواتین عمل کرتی ہیں اس وقت جب انہوں نے کسی محفل میں جانا ہو، کسی شادی پہ جانا ہو، لیکن گھر میں خوشبو تو دور کی بات، خوب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے بھی نہیں رہتی۔ تو آپ اس وصیت پر عمل کریں کہ آپ کا بناؤ سنگار، خوشبو وغیرہ شوہر کے لیے ہو، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ چوتھی وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والوں کی نگاہ میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو اور لطافت کا بہترین ذریعہ ہے۔ پانچویں وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ کھانا وقت سے پہلے اور اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہاں تو جب شوہر سویا ہوتا ہے تو بچے بہت شور کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گھر کا، اور بعض اوقات تو کھانا وقت پہ نہیں ملتا، جو بڑی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم خیال رکھیں تو واقعی ہی شوہر کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے۔ چھٹی وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویات، نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے۔ اور آج ہم میرے خیال میں سب سے زیادہ فیشن کے دور میں آ گئے ہیں۔ فیشن، جتنا ہم فیشن کو فالو کرتے ہیں اتنا میرے خیال میں تو ہم کسی چیز کو فالو ہی نہیں کرتے۔
اور لگژریز پہ ہم اس حد تک عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ہر ٹائم نہ شکرے کرتے ہی نظر آتے ہیں۔ 7ویں وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ ان کی رازدار رہنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دورخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو پیٹ کی اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کا راز نہیں رکھ سکتی، تو ہمیں راز رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ 8ویں وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، اور ورنہ تم ان کے دل کو تشویش میں مبتلا کرنے والی شمار ہوگی۔ میں کہتی ہوں اس نصیحت پہ تو ہم میں سے بہت ہی کم خواتین عمل کرتی ہیں، کیونکہ جب شوہر خوش ہوتا ہے تب ہم موڈ بنا لیتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، اور جب شوہر ناراض ہوتا ہے اور ہمیں کوئی خوشی مل جائے تو ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا شوہر ناراض ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے، اور واقعی کسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، چاہے آپ پہ کوئی بھی غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں۔ اور اگر آپ کسی کو غم ہے اور آپ خوشی میں ہیں تو آپ کو، کیونکہ اس ٹائم انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ انسان کو جو ان سے ہے نا بہت حد تک دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس ٹائم پہ کچھ کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ اور 9ویں وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضیات کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ اور واقعی جب اگر آپ شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے شوہر آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے پہلے واقعی آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت کی عادت ہے کہ ہم شادی کے پہلے دن ہی جاتے کہتی ہیں کہ شوہر ہماری ہاں میں ہاں ملائے، ہمیں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانی پڑے۔ 10ویں وصیت اس نے اپنی بیٹی کو کی کہ میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تم کو بچا لے، آمین۔ اور میری تمام مسلمان بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ ان نصیحتوں پہ عمل کر کے دیکھیں، واقعی آپ کا شوہر بھی آپ کا ہوگا، آپ کا گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ۔